آپ نے کہا کہ سائنس، آپ کی بات سے میں یہ مطلب لے لوں کہ سائنس اور ریلیجن یا مذہب جو ہے آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں کر رہے. سائنس اور مذہب یہی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انسان ان مرحلوں سے گزر کے وجود میں آیا ہے. تو کیا سائنس کی جو ایولیوشن کی تھیوری ہے پھر وہ سچ نہیں ہو جاتی؟ کیا تو کہتا ہوں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء یا جو کچھ بھی اب ارتقاء کے نظریات موجود ہیں اور جن میں اس طریقے سے ایک واحد خلیے سے کائنات کو وجود پذیر ہوتے دکھایا گیا ہے، وہ سائنس فکشن سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. سائنس کا المیہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اپنے پاس ادنا درجے کا کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کر سکی، جس کی بار بار فاسلز کے ریکارڈ نے تردید کی ہے، جس کے بارے میں جو افسانے تراشے گئے وہ آخر میں افسانے ثابت ہو گئے، تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے. سائنسدان کا کام تو یہ ہے کہ وہ حقائق کا سامنا کرے، جو چیز سامنے آتی ہے دیانتداری کے ساتھ دنیا کو بتائے یہ بات کہ آج تک اس نظریے کے حق میں کوئی ایک ایویڈنس بھی ایسا میسر نہیں آ سکا جو شکوک اور شبہات سے بالاتر ہو. نظریہ ہے، غور و فکر جاری رکھیے، کوئی نہیں روکتا اس کے اوپر سے، لیکن جن موضوعات پر قرآن نے کہیں کلام کر دیا ہے ان موضوعات پر قرآن کا موقف بھی جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. نظریہ ارتقاء کے جو حامی افراد ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان ہے، ہومو سیپینس ہے، اور جو ایپس ہیں ان کا جو تولیدی نظام ہے، ان کے جو دانتوں کی ساخت ہے، ان کے جو دماغی ساخت ہے، یہاں تک کہ ان کے جو ڈی این اے پیٹرن ہے وہ 98% تک یکساں ہے. تو گاندھی صاحب صرف 2% تبدیلیوں کی وجہ سے انسان وجود میں آیا. اگر یہ ساری مخلوقات علیحدہ علیحدہ پیدا کی گئی ہیں تو کیا خدا ہر مخلوق میں ایک ڈفرینٹ فزیولوجی کریٹ نہیں کر سکتا تھا تاکہ یہ کنفیوژن ہی نہ پیدا ہوتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا اس دنیا کو جب بناتا ہے تو اس کے اندر اتنا تنوع، اتنی جدت، اتنا حسن اور پھر ایسی مشابہتیں رکھ دیتا ہے کہ جو ایک خالق کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو انسان کا زاویہ نظر ہے، وہ چاہے تو ان مشابہتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو تردد میں مبتلا کر لے، اور چاہے تو ان کے اندر خالق کائنات کی ایک ذات کو کار فرما دیکھ لے. یعنی یہ تو زاویہ نظر ہے. ڈارون کے ارتقاء کے تصور نے اب بہت سے اور مراحل بھی طے کر لیے ہیں. جہاں ڈارون اس کو چھوڑ کر گیا تھا، ماہرین حیاتیات اب وہاں نہیں کھڑے. اس کے بعد انہوں نے اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہت سے دوسرے نظریات بھی پیش کیے. جست کا ایک تصور پیش کیا گیا. اسی طرح سے فطری انتخاب کے بعض مراحل کو اور طریقوں سے ایکسپلین کرنے، لیکن کسی نے ایوولوشن کو ریجیکٹ نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے حق میں ادنا درجے کا کوئی ایویڈنس بھی دریافت نہیں ہو سکا. میں تو کہتا ہوں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء یا جو کچھ بھی اب ارتقاء کے نظریات موجود ہیں اور جن میں اس طریقے سے ایک واحد خلیے سے کائنات کو وجود پذیر ہوتے دکھایا گیا ہے، وہ سائنس فکشن سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. صاحب بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اسٹیبلش سائنٹیفک جرنل ہے اس میں آج تک کوئی ایسا پیپر پبلش نہیں ہوا جو ایوولوشن کی نفی کرتا ہو. یعنی تمام تر ہارورڈ یونیورسٹی، MIT یونیورسٹی، کیمبرج، آکسفورڈ، یہاں ان ساری یونیورسٹیز میں نظریہ ارتقاء کو انڈر گریجویٹ کورسز میں پڑھایا جاتا ہے. اور انڈر گریجویٹ کورسز میں صرف وہی کورسز پڑھائے جاتے ہیں جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں. جو تھیوریز ہوتی ہیں جو کنٹروورشل ہوتی ہیں وہ ماسٹرز لیول پر یا PhD لیولز پہ پڑھائی جاتی ہیں. یہی تو سائنس کا المیہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اپنے پاس ادنا درجے کا کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کر سکی، جس کی بار بار فاسلز کے ریکارڈ نے تردید کی ہے، جس کے بارے میں جو افسانے تراشے گئے وہ آخر میں افسانے ثابت ہو گئے، جس میں جعل سازی تک کا ارتکاب کیا بعض موقعوں کے اوپر، اس کو ایک سائنسی حقیقت بنا کے پیش کرنے کی جسارت کی جائے. فاسلز کا ریکارڈ ارتقاء کی نفی کیسے کرتا ہے؟ بتایا گیا کہ جی فلاں دور میں یہ صورتحال ہونی چاہیے. اس کے بعد جب انتظار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز کے فاسلز ایسے دریافت ہو گئے ہیں جو اس زمانے میں بالکل وہی صورت بتا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے کے معاملے میں کیا ہوا تھا. یعنی چند مشابہتوں کو تلاش کر کے ایک افسانہ تراشا جاتا ہے، ایک ہڈی کو لے کر اس کے اوپر تخیلاتی خاکہ بنایا جاتا ہے. وہ تخیلاتی خاکہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے مصور بعض اوقات کسی موقع کے اوپر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تصورات سے بناتے ہیں. اس طرح کے تصوراتی خاکے بنا کر سائنس کی کتابوں میں اس طرح بیان کر دیے جاتے ہیں جیسی ایک حقیقت ہے. دیکھیے بات یہ ایک بڑی سادہ بات ہے، مشابہتیں موجود ہیں، ان مشابہتوں کو ایکسپلین کرنا تھا، یہ صورت تھی. اس سے یہ دھوکہ ہوا کہ غالباً یہ ایک سے دوسری چیز پھوٹتی چلی آ رہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ فی الواقع ایسا ہی تھا تو جس طریقے سے دنیا کے اندر تمام انواع اپنی کامل شکل میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتی. یعنی اس کو کسی حال میں بھی نہیں روکا جا سکتا. ارتقاء کا نظریہ اپنے تصور میں یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے کامل چیزیں موجود ہوں اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ناقص چیزیں بھی موجود ہوں. تو گاندھی صاحب ڈائنوسار ایکسٹنکٹ ہو گیا، ناقص چیزیں تھیں جو اپنے آپ کو ماحول کے مطابق اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ڈائنوسار چھوٹی گردن والے جو زرافے تھے وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو گئے اور لمبی گردن والے زرافے کوئی ناقص چیز نہیں تھی.
دیکھیے ناقص چیز کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک مخلوق ایسی ہے جو نصف مچھلی ہے اور نصف چھپکلی ہے، یہ ہے اس کا ناقص ہونا۔ ڈائنوسار اپنی جگہ ایک کامل مخلوق تھی، کسی مخلوق کا ختم ہو جانا یہ تو کائنات کے اندر جاری ہے۔ ایرسٹوٹل کی تھیوری تھی کہ انسان بلڈ کلوت سے بنا ہے، اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے، تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس تھیوری کو قرآن کس طرح اس کو ریلیٹ کرتا ہے اس کو؟ نہیں، قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی، قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ اس وقت انسان جن مراحل سے گزر کر وجود پذیر ہوتا ہے وہ مراحل کیا ہیں، ان مراحل کو بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک نطفے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ایک خون کی پھٹکی سی بن جاتی ہے، پھر جونک کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس کی ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ وقت آتا ہے کہ جس میں وہ ہر لحاظ سے درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز سے انسان بنا ہے۔ انسان کے بننے میں جو اجزاء موجود ہیں وہ تو اسی پوری کائنات کے اندر ہیں، اسی ہماری زمین کے اندر ہیں، اور ان کا تحلیل تجزیہ کر کے بتا بھی دیے گا کہ وہ کیا اجزاء ہیں۔ انسان کی شخصیت کے بھی دو پہلو ہیں، یعنی ایک پہلو اس کا وہ ہے جس میں اس کا یہ جسمانی قالب وجود میں آیا ہے۔ قرآن اس کو دو مراحل میں بیان کرتا ہے، ایک مرحلہ اس کا وہ ہے جب وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، دوسرا مرحلہ وہ ہے جس طریقے سے وہ اب پیدا ہوتا ہے۔ تو اس دوسرے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے وہ ان سب مراحل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس وقت بھی ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں۔ ان میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خون کی پھٹکی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی گویا بات سمجھانے کے لیے ایک لفظ اختیار کر لیا گیا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت کو تو ظاہر بات ہے کہ آپ علمی طریقے سے مختلف اصطلاحات سے تعبیر ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں جو تعبیرات ہوتی ہیں ان کے لیے ہم الفاظ بھی وجود پذیر لاتے رہتے ہیں، تو انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ بالکل ایک خون کی پھٹکی کی طرح پھر وہ ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھو۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ زمین کی عمر 4 ارب 55 کروڑ سال ہے، جبکہ انسان کی عمر 2 لاکھ سال ہے۔ یہ جو اس میں گیپ 4 ارب 54 کروڑ اور 98 لاکھ سال کا آتا ہے، تو کیا یہ پرفیکٹ کریشن کے تصور کو متزلزل نہیں کرتی؟ پرفیکٹ کریشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی کیا صرف انسان ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس کے لیے برابر ہیں۔ اربوں سال پہلے جب یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت بھی بہت سی مخلوقات تھیں، ایک لمبے مرحلے سے یہ سارا معاملہ گزرا ہے، اور پھر ایک وقت آیا ہے کہ جس وقت اس نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جن کو اب ہماری خوردبینیں دریافت کر رہی ہیں، اور بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جس کے بارے میں الہامی صحائف ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ موجود ہیں اور ہم سے بہت پہلے سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے ہیں، مثال کے طور پر جنات ہیں۔ تو خدا کی کائنات بے آباد نہیں تھی، ہم البتہ ارتقاء کے ایک خاص مرحلے میں وجود پذیر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وہ اسکیم روبہ عمل ہوئی ہے جو ہم سے متعلق ہے۔ تو ساری کائنات کو اور خدا کے پورے تخلیقی عمل کو اپنے ہی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کرتا ہے۔ ابھی تو پچھلے دنوں ایک جزیرہ دریافت ہوا جس میں 10,000 کے قریب ایسی انواع دریافت ہوئی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ تو معلوم نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں کہ جن کا وہ خالق ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ انسان کو اپنے حاضر علم کی بنیاد پر اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر خدا کو قیاس نہیں کرنا۔ علی صاحب، قدیم یونانی فلسفیوں کی رائے تھی کہ جو کائنات ہے وہ عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے مل کر بنی ہے۔ اب قرآن مجید بھی انسان کے تخلیق کے ماخذ کے طور پر مٹی اور پانی کے ملے جلے استعارے استعمال کرتا ہے، تو کیا جو سامی مذاہب ہیں ان کا نظریہ تخلیق قدیم یونانی فلسفیوں کے نظریہ تخلیق کی ایکسٹینشن ہے؟ کائنات کے عناصر کیا ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اور یہ بالکل ایک الگ بحث ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن یہ نہیں بیان کر رہا کہ انسان کے عناصر کیا ہیں جن سے وہ بنا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں سمندروں کے کنارے جس طرح ایک چپچپاتی ہوئی مٹی ہوتی ہے جس کو آپ گارے سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے، یہ بات بیان کرتا ہے۔ اس کو تین لازب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح اب یہ ایک پروسیس ہے نا جو اب گزرتا ہے، وہ کیا پروسیس ہے؟ وہ پروسیس یہ ہے کہ اسی زمین کے مختلف اجزاء ہیں جو خوراک کی صورت میں ہمارے اندر جاتے ہیں، ہماری اس فیکٹری کے اندر پروسیس ہوتے ہیں، اس سے ایک قطرہ آب بنتا ہے اور ایک ایگ بنتا ہے، دونوں کا ایک خاص طریقے پر ملاپ ہوتا ہے، ان کے ملاپ سے کے نتیجے میں وہ جنین وجود میں آتا ہے جو پھر مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ایک جیتا جاگتا انسان کم و بیش قالب کے لحاظ سے 120 دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جو ہمارے ہاں پروسیس ہے وہ یہ ہے،
یہی پروسیس بینے اسی طریقے سے زمین کے پیٹ میں ہوا ہے. یعنی وہی زمینی اجزاء جو اب ہم خوراک کی صورت میں اس فیکٹری میں ڈالتے ہیں وہ اسی طریقے سے گارے اور مٹی کے آمیزے کے اندر وجود پذیر ہونا شروع ہوئے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جس طرح اب مختلف مراحل سے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ ایک انسان کی صورت اختیار کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے انسان کی صورت اختیار کر گئے. یہاں 3 مختلف باتیں ہیں. ایک کائنات جو سائنسی علم کے مطابق ہیں, ایک کائنات کا آغاز ہے, ایک زمین کا آغاز ہے, اور ایک اس پر زندگی کا آغاز ہے. تو میں تینوں کو ڈیفرنٹ سکیل پہ آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ کائنات کے آغاز کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ 15 بلین ایئرس بیفور یہ سٹارٹ ہوا ایک بڑے دھماکے کے ساتھ, جسے ہم ٹیکنیکلی بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 5 بلین ایئر ہماری اس زمین کی عمر ہے, اور اس کے بھی بعد یہاں پر زندگی شروع ہوئی کسی ادنا حالت میں. اب جو کائنات کا آغاز ہے اس کو جو تھیوریز بتا رہی ہیں وہ فزیکل تھیوریز ہیں, اور ان میں بھی ارتقاء کا تصور ہے. بگ بینگ تھیوری میں یہ کہا گیا کہ کائنات کا آغاز نتھنگنیس سے شروع ہوا اور ایک بڑے دھماکے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ذرے بنے, پھر اس کے بعد نیوٹران بنے, کوارک سے نیوٹران بنے, وہاں سے جو مادہ اور یہ کائنات بنی. تو فزیکل ورلڈ میں جو ارتقاء کا تصور بتایا گیا اس کے سائنسی ثبوت موجود ہیں. تو کیا آپ فزیکل ورلڈ میں طبعی جو کائنات ہے اس میں بھی ارتقاء سے انکار کریں گے؟ میں نے تو یہ عرض کیا کہ ارتقاء سے تو انکار قرآن بھی نہیں کرتا, ارتقاء سے انکار کوئی صاحب عقل بھی نہیں کر سکتا. ارتقاء تو جاری ہے. ارتقاء کیسے ہوا ہے؟ ایک تصور وہ ہے جو ڈارون نے پیش کیا, اور ایک تصور وہ ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. یعنی ارتقاء تو اس وقت بھی ہوتا ہے. میں نے تو اس کی مثال دی آپ کو کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 25-30 سال کا ایک نوجوان آسمان سے نازل ہو جاتا ہے. اب بھی مختلف مراحل سے گزرتا ہے انسان, اس کے بعد وجود پذیر ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا صحیح تصور کیا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق 2 مراحل میں ہوئی ہے. پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس کے اندر یہ زمین کا پیٹ ہی اس کے لیے ماں کا پیٹ بنا ہے, اور اس کے اندر ہی وہ ترکیب پیدا ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مراحل گزرے ہیں جو اس وقت گزرتے ہیں. اس وقت کس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے؟ یعنی ایک فیکٹری ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اندر لگا دی ہے, اس کے اندر وہی اجزاء جاتے ہیں جو خوراک کے ذریعے سے ہم اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں. انہی کے اندر وہ سارا کیمیاوی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ قطرہ آب وجود میں آتا ہے جس سے انسانی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے. یہ عمل جو اس وقت اسی مٹی کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کو کھانے اور پینے سے یہ عمل سارا کا سارا وجود پذیر ہو جاتا ہے, یہ عمل مٹی کے پیٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ زمین کے پیٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ گارے کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی عمل ہے جو اس جگہ ہوا ہے. یعنی ایک ہی عمل ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اب وہ ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے, اس وقت زمین کے پیٹ میں ہو گیا ہے. اس وقت بھی ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے, اب بھی ارتقاء کے مراحل سے گزرا ہے. لیکن ارتقاء کا یہ تصور اس تصور سے بالکل مختلف ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے. اس کی حیثیت یقین کیجئے بالکل سائنس فکشن کی, یعنی اس کے حق میں کوئی ایک ثبوت بھی آج تک فراہم نہیں ہو سکا. لیکن چونکہ وہ عقیدہ بن چکا ہے, اس کے ساتھ الہاد کا پورا تصور وابستہ ہو چکا ہے, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جذباتی وابستگی رکھتے ہیں اس کے ساتھ. اس وجہ سے اس کے خلاف بڑے سے بڑا ایویڈنس بھی جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کو قبول کرنے اور اس درجے میں اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اگر اب آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی کہ کتنے تصورات قائم کیے گئے, کتنے تخیلاتی گروندے بنائے گئے, کس طرح کے خیالی نقشے لوگوں کے سامنے رکھے گئے, اور اس کے بعد ایک ہڈی کے اوپر معلوم نہیں کیا کیا کائنات تعمیر کی گئی, اور بعد میں معلوم ہوا کہ بالکل افسانہ تھا, اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اس وقت تک فاسلز کا جتنا ریکارڈ دستیاب ہے, جب ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, ادنا درجے میں بھی کسی درمیانی مخلوق کا کوئی تصور سامنے نہیں آیا. جبکہ عقل کہتی ہے اور منطق کہتی ہے کہ اگر یہ عمل ہوا ہے تو ہزاروں کی تعداد نہیں, لاکھوں کی تعداد میں فاسلز ہونے چاہیے. آپ نے انسان کے بننے کے ڈفرینٹ مرحلے بیان کیے جو کہ قرآن پاک میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے لوتھڑا, لوتھڑے سے بوٹی, اور پھر بوٹی سے ہڈیاں بنائیں اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. پر دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بات ثابت کر کے بتاتا ہے کہ ہڈیاں اور گوشت باری باری نہیں بلکہ میزوڈرم سے ایک ساتھ بننا سٹارٹ ہوتے ہیں. تو آپ اس پوائنٹ پر مذہب کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ, قرآن مجید وہاں یہ نہیں بیان کر رہا کہ یہ کس ترتیب کے ساتھ وجود میں آتے ہیں, وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا عمل کس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی یہ مقصود نہیں ہے وہاں بیان کرنا کہ آپ کو سائنسی طریقے سے یہ بتانا ہے کہ دیکھیے یہ چیز بن گئی ہے, پھر اس میں یہ چیز بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کس طرح ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے, تم دیکھتے ہو کس طرح ایک معمولی سی خون کی پھٹکی ہوتی ہے اور کن مراحل سے گزر کے کہاں تک پہنچ جاتی ہے, ایک قطرہ آب ہوتا ہے اور کن مراحل سے گزرتا ہے, اس کو بیان کر رہے ہیں. سر ابھی آپ نے کہا کہ سائنس, آپ کی بات سے میں یہ مطلب لے لوں کہ سائنس اور ریلیجن یا مذہب جو ہے آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں کر رہے. سائنس اور مذہب یہی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انسان ان مرحلوں سے گزر کے
وجود میں آیا ہے. تو کیا سائنس کی جو ایولیوشن کی تھیوری ہے پھر وہ سچ نہیں ہو جاتی کہ اگر یہ بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اس وقت انسان جن مراحل سے گزرتا ہے اس کو تو کسی وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے, وہ تو بالکل ایک تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے. آپ جب چاہیں اس کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کر لیں, اس کا تجربہ کر لیں, آپ جب چاہیں لوگوں کو دکھا دیں وہ سارے کے سارے مراحل. وہ تو بلکہ لوگ حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ قرآن مجید میں ایک امی کی زبان سے یہ کلام صادر ہوا اور اس میں کس قدر صحیح طریقے سے یہ سارے کے سارے مراحل بیان کر دیے گئے ہیں. یعنی بالکل ٹھیک ترتیب کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں. جس طرح کی ترتیب, جس طرح کی ترکیب اس وقت ہم دیکھتے ہیں, یہ تو مشاہدے کی چیز ہے. اس سے پہلے انسان کے اوپر کیا مراحل گزرے ہیں اس کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے, اس کا تعلق قیاسات سے ہے. اور وہ قیاسات نظریہ ارتقاء کے عنوان کے تحت لوگوں نے بیان کیے, ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, دعویٰ کیا کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہو سکتی ہے, یہ تمنا ظاہر کی کہ مستقبل میں اس کے لیے ایویڈنس میسر آ جائے گا, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. اب یہ ارتقاء کا نظریہ ایک عقیدہ بن چکا ہے. جس طریقے سے مذہبیات میں عقیدے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سائنس میں بھی بدقسمتی سے عقیدے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایک نظریے کو حقیقت کی طرف کے طریقے پیش کرنے کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا ہے. درحال ہے کہ ایسا نہیں ہے, ابھی تک وہ ایک فکشن ہے. اس کے پیچھے جو ایویڈنس چاہیے وہ کسی درجے میں بھی میسر نہیں ہو سکا. جتنی باتیں کہی گئیں سب کی سب وقت کے ساتھ غلط ثابت ہو گئی. اگر سر اس طرح ہم مذہب ہمیں آپ کے کہنے کے مطابق مذہب ہمیں ہمیشہ صحیح بتا رہا ہے, اور پھر سائنس کو ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ ہمیں سائنس کی ضرورت پھر کیا ہے؟ اگر مذہب ہمیں ایک چیز صاف بتا رہا ہے, ہمیں بیان کی جا رہی ہے, تو ہم صرف مذہبی کو فالو کر لیں. ہمیں ہمارا شعور, ہمارا ذہن, ہمارا دماغ, ہمیں اس کی پھر ضرورت نہیں ہے. نہیں دیکھیے, یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. میں نے تو ابتدائی سوال جب انہوں نے کیا تھا اس وقت یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. مذہب کا موضوع ہماری موت کا مسئلہ ہے. موت آنے والی ہے, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے, اس کی کیا اسکیم اس میں پیش نظر ہے, یہاں کی تکلیفوں میں اور یہاں کے غموں میں اور یہاں کے دکھوں میں کیا حکمت ہے جو خدا نے رکھی ہوئی ہے. ہمارے اوپر جو کچھ گزر رہی ہے اس میں ہم کس امتحان سے دوچار کر دیے گئے ہیں, اس میں کامیابی کا راستہ کہاں سے ملے گا, اللہ تعالیٰ اگلی دنیا میں کیا معاملہ کرنے والے ہیں, یہ مذہب کا موضوع ہے. مذہب سائنس بتانے کے لیے نہیں آیا. آپ چارپائی کیسے بنائیں, آپ ایٹم بم کیسے بنائیں, آپ کسی مریض کا علاج کیسے کریں, یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. مذہب آپ کو انجینئرنگ سکھانے کے لیے نہیں آیا, آپ کو طب سکھانے کے لیے نہیں آیا. سائنسی علوم انسان کی ضرورت ہے, ان کو سیکھنا بھی ہے, ان کو پڑھنا بھی ہے, جاننا بھی ہے. ان کے ذریعے سے علم کی نئی دنیایں دریافت ہوتی ہیں, ان کے ذریعے سے تہذیب آگے ترقی کرتی ہے. مذہب کا موضوع اور ہے اور سائنس کا موضوع اور ہے. البتہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ جب اپنی ذات کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں, اپنی قدرت بیان کر رہے ہوتے ہیں, اپنی حکمت بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض ایسی چیزیں بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا تعلق سائنسی موضوعات سے بھی ہوتا ہے, وہ ضمنی طور پر زیر بحث آتی ہیں. جس طرح مثال کے طور پر میں کسی موقع کے اوپر لوگوں کو اخلاق کے بارے میں کوئی بات بتانے کے لیے بیٹھتا ہوں, تو میرا موضوع تو اصل میں اخلاقی تطہیر یا اخلاقی تزکیہ ہے, لوگوں کو اپنے نفس کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ بتانا ہے. میں اس میں مثال کے طور پر کسی چیز کا ذکر کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے, اور اس میں کوئی سائنسی چیز بھی زیر بحث آ جاتی ہے. قرآن میں یہ معاملات بس اسی حد تک زیر بحث آتے ہیں. جہاں قرآن زیر بحث لے آتا ہے وہاں ظاہر ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, اس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن باقی تمام چیزیں آپ کے علم کے لیے, آپ کے مطالعے کے لیے, آپ کے تجربے کے لیے, آپ کے مشاہدے کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں. ان پر غور کیجئے, اس علم کو بڑھائیے. اس علم پر انحصار ہے در حقیقت انسانی تہذیب کے ارتقاء کا. اس وجہ سے اس کی اپنی اہمیت اور غیر معمولی اہمیت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اصل میں اشتغال ہی دو علوم سے رکھنا چاہیے, اپنی آخرت کے لیے قرآن مجید سے اور اپنی دنیا کے لیے سائنسی علوم سے, طبعی علوم سے. مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو بھی پس پش ڈال دیا, اور طبعی علوم کے بجائے ان کے ہاں زیادہ تر ذہین عناصر کا اشتغال اور توجہ ان موضوعات کی طرف ہو گئی جن کا تعلق ما بعد طبیعیات سے تھا, مثلا فلسفہ اور تصوف. جہاں تک سائنسی اور طبعی علوم کا تعلق ہے وہ ایک لمبے عرصے تک ہماری توجہات کا مرکز نہیں رہے. ہمارے انحطاط اور زوال کی وجہ یہی ہے. اس وجہ سے یہ دو بالکل الگ الگ دائرے ہیں, ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سائنس مذہب کے کسی معاملے پر گفتگو کر دیتی ہے, ایسے ہی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قرآن بھی کسی سائنسی مسئلے پر گفتگو کر دیتا ہے. وہ اپنی ضرورت کے تحت کرتا ہے, یعنی اسے مثال کے طور پر خدا کی توحید بیان کرنی ہے, آخرت کا تصور واضح کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی انفس و آفاق میں نشانیوں کو بیان کرنا ہے. اس میں کہیں ضمناً کسی چیز کا ذکر آ جاتا ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے, غیر معمولی بات ہے. یہ آج سے 200 سال پہلے کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں, بے شمار باتیں آپ کو مزے کا خیز نظر آ جائیں گی. ایک امی کی پیش کردہ کتاب ہے,
14 صدیاں کم و بیش اس پر گزر چکی ہیں، ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی جگہ سے ٹل سکا ہو. تو یہ وجہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن بھی بات کرتا ہے اور مراحل کی جتنے سائنسدان ہیں جنہوں نے ایوولوشن کی تھیوری پیش کی وہ بھی بات کرتے ہیں، تو کیا سائنس ایک راستہ فراہم کر رہی ہے جس سے ہم ارتقاء کا اور باقی علوم کے بارے میں جان رہے ہیں؟ تو پھر مطلب اس کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا کہ ہم کانٹرڈکٹ کریں سائنس سے اور اسلام سے. ہم تو ایسا کر بھی نہیں رہے، ہم تو جائزہ لے رہے ہیں دونوں کا الگ الگ. یعنی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سائنس جو بات بیان کر رہی ہے کیا وہ حقیقت بن گئی ہے. جب حقیقت بن جاتی ہے کوئی چیز تو اس وقت اس کو سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر پیش کرنا چاہیے. نظریہ ہوتا ہے، نظریہ اصل میں ایک مفروضہ ہے جس کا آپ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا اس کے حق میں ہمیں کوئی ایویڈنس مل جاتا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ علم اصل میں نظریات پیش کرنے سے بڑھتا ہے اور اس کو بڑھنا چاہیے. اس وجہ سے اگر حیاتیات کے ماہرین نے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تو کوئی جرم نہیں کیا، ایک نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا، اب اس کے حق میں کچھ ایویڈنس آنا شروع ہو جائے گا یا اس کے خلاف آنا شروع ہو جائے گا. یہ عمل ایسے ہی جاری رہتا ہے. باقی علوم میں بھی ایسے ہی ترقی ہوتی ہے. بدقسمتی کیا ہوئی ہے؟ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جب اس کے خلاف شواہد آنے شروع ہو گئے تو سائنس اس کے ساتھ عقیدے کی نوعیت کی وابستگی کر کے بیٹھ گئی. مختلف اہل علم نے باقاعدہ اس بات کے اوپر غم کا اظہار کیا کہ اس نظریے کے حق میں ہمیں شواہد مل کیوں نہیں رہے. یہ سائنسدان کا کام نہیں ہے. یہ جب کوئی چیز عقیدہ بنتی ہے تو تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے. سائنسدان کا کام تو یہ ہے کہ وہ حقائق کا سامنا کرے، جو چیز سامنے آتی ہے دیانتداری کے ساتھ دنیا کو بتائے. دنیا کو بتائے یہ بات کہ آج تک اس نظریے کے حق میں کوئی ایک ایویڈنس بھی ایسا میسر نہیں آ سکا جو شکوک اور شبہات سے بالاتر ہو. نظریہ ہے، غور و فکر جاری رکھیے، کوئی نہیں روکتا اس کے اوپر سے، لیکن جن موضوعات پر قرآن نے کہیں کلام کر دیا ہے ان موضوعات پر قرآن کا موقف بھی جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. اگر قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ کیسے شروع ہوئی ہے، اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے دنیا کو ہدایت کیسے ملنا شروع ہوئی ہے، تو یہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن نے اس کو جب موضوع بنا لیا ہے تو اس کو بھی جانیں گے اور علم جو کچھ کہتا ہے اس کو بھی سنیں گے. اور اس کے بعد اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں اور خدا کی کہی ہوئی بات میں کوئی تضاد ثابت ہو جائے. اس کا کوئی امکان نہیں. عامر صاحب، آپ ماہرین بشریات اور حیاتیاتی سائنسدانوں پہ کیا شعوری طور پر بددیانتی کا الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بددیانتی کا الزام لگانے کا تو کسی کو بھی کسی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن جب ایسے شواہد سامنے آ جاتے ہیں کہ جس میں یہ صاف محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت آ گئی اور آپ اس کا اعتراف نہیں کرتے. دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پر بھی آدمی اس طرح کی حرکتوں کا ارتکاب کر ڈالتا ہے. اہل مذہب نہیں کرتے. انہوں نے جب ایک عقیدہ قائم کر لیا ہوتا ہے، جب ایک نظریہ قائم کر لیا ہوتا ہے، جب وہ کسی خاص فرقے سے وابستہ ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے. ہمارا خیال تھا کہ سائنسدان ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، ان کے علم کی نوعیت ہی ایسی تھی، لیکن ایسا ہو نہیں. سورہ مومنون کی 27ویں آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیلاب عظیم سے پہلے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ہر جاندار کا جوڑا اپنی ایک کشتی میں سوار کر لیں. تو گامدی صاحب، دنیا میں جو 5 کروڑ سپیشیز بستی ہیں، انہیں زمین کے ایک مقام پر مجتمع کر کے انہیں ایک ہاتھ سے بنی ہوئی کشتی میں سوار کرنا کیسے ممکن ہے؟ یا یہ جو ساری سپیشیز ہیں یہ بعد میں ارتقاء کے نتیجے میں درجہ بدرجہ وجود میں آئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہر کا لفظ بولا جاتا ہے نا، یہ اردو زبان میں بھی ماحول کے لحاظ سے بولا جاتا ہے. میں یہاں سے نکلتے ہوئے کہتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک کو چائے کا ایک کپ پلا دیجئے. تو یہ ایک خاص پس منظر میں لفظ بولا گیا ہے. قوم نوح پر طوفان آیا تھا، ایک بڑے علاقے میں پانی پھیل گیا تھا. جو لوگ کشتی میں سوار کیے گئے تھے ان کو بعد میں زندگی شروع کرنی تھی. ان کی ضرورت کے جانور جو تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو آپ کشتی میں سوار کر لیں، کیونکہ دوبارہ وہ عمل تو صدیوں میں شروع ہوتا جس کے بعد اس علاقے میں ان کی ضرورت کے جانور جو اس زمانے میں لوگوں کے لیے ان کی معیشت کی بنیاد تھے وہ میسر کیے جا سکتے. تو ایسے موقعوں پر ہر کا لفظ یا کل کا لفظ جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے یہ اس صورتحال کے لحاظ سے بولا جاتا ہے. ہم بھی ایسے ہی بولتے ہیں. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس سے لوگوں نے بالکل ایک غلط نتیجہ یہ نکال لیا. ایسی بات قرآن نے بالکل نہیں کہی کہ ساری کائنات میں جتنے جاندار موجود ہیں ان کے جوڑے وہاں رکھ لیے گئے تھے. نہ طوفان پورے کے پورے عالم میں آیا تھا اور نہ ساری دنیا کے اندر جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان کو رکھنا مقصود تھا. ایک قوم پر طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، اس کے بعد وہ قوم مٹا دی گئی. کچھ لوگوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا گیا. جو لوگ بچے ان کو اگلے دن زندگی شروع کرنی تھی. ان کی زندگی کی ضرورت کے تمام جانور، دیکھیے میں نے لفظ تمام
بولا لیکن ایک خاص پس منظر میں بولا. تو قرآن مجید ادب کی زبان میں ہے, اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اس سے پہلے ایک سوال ہوا تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے تخلیق کے مراحل بیان کرتے ہوئے بھی یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ انسان کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ بتانا ہے وہ بتایا ہے. اس میں یہ مقصود نہیں ہے کہ ہڈیاں پہلے وجود میں آئی ہیں یا گوشت پہلے وجود میں آیا ہے, اس کو بیان کرنا پیش نظر نہیں. یعنی قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے؟ سائنس کی کتاب تو یقیناً نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ حقائق کس طریقے سے نمودار ہوتے ہیں, سائنس جن چیزوں کو موضوع بناتی ہے ان کے بارے میں قرآن کیا رائے قائم کرنا چاہتا ہے. قرآن مجید میں یہ تمام معاملات ضمناً زیر بحث آتے ہیں. جس طریقے سے مثال کے طور پر ادب کی ایک کتاب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, ممکن ہے کہ آپ ایک ڈرامہ لکھ رہے ہوں, آپ فکشن لکھ رہے ہوں, آپ کوئی ناول لکھ رہے ہوں, اس کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر کسی سائنسی چیز کا بیان ہو جائے, کسی طبی حقیقت کا بیان ہو جائے. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اور ہدایت کا موضوع کیا ہے کہ آپ کو موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے. اس کے لحاظ سے کسی موقع کے اوپر وہ کوئی بات کرتا ہے, چونکہ وہ خدا کی بات ہوتی ہے اس لیے غلط نہیں. یہ سب حیاتیات کی مجبوری ہے کہ ہر جاندار چیز ہی سے پیدا ہوتی ہے. زمین تو بے جان ہے, زمین کا پیٹ بھی بے جان ہے, تو اس کے اندر سے جاندار چیزیں کیسے پیدا ہو سکتی؟ بات یہ ہے کہ حیاتیات کہیں سے بات شروع کرے گی. مثلا نظریہ ارتقا بھی تو آخر پہلے خلیے سے بات شروع کرے گا نا. بات یہ ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر ہی سے اب بھی سب کچھ پیدا ہوتا ہے. بے شمار مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کے لیے جو کام ماں کا پیٹ کرتا ہے وہی زمین کا پیٹ کر رہا ہوتا ہے. جی آپ پوچھیے. آپ نے تھیوری آف ایوولوشن کو بھی بالکل رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ ایک سائنس فکشن ہے. کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق میں تقریباً کروڑوں سال گزر گئے. انسان کو یہ تھیوری پیش کی ہوئے ابھی 200 سال گزرے ہیں جس کے اوپر ابھی تحقیق جاری ہے. کیا یہ انسان کے ساتھ, انسان کی عقل کے ساتھ, انسان کی تحقیق کے ساتھ تھوڑی زیادتی نہیں ہے کہ اس کو اتنا کم وقت دیا گیا اور ایک پوری اس کی تھیوری جس پہ ریسرچ ابھی ہو رہی ہے اور ابھی اس کے لیے پروف وہ پیش کر رہا ہے انسان, اس کو بالکل اسی طرح رد کر دیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا کہ یہ ایک نظریہ ہے, ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں, تو ہمارا رد عمل بھی ایسا نہ ہوتا. اس طرح پیش نہیں کیا جاتا. یعنی اس کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی جسارت کی جاتی ہے, ذہنوں کو اسی طریقے سے باور کرایا جاتا ہے. اس کے بعد بالکل جس طرح سے آپ اپنے تخیلاتی خاکے بناتے ہیں اسی طرح خاکے بنا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ان پر تخیلات کے خول پر خول چڑھائے جاتے ہیں. وہ جو ایک صاحب علم نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی کیا تحقیق ہے کہ اس میں ٹڈے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھی کا خول چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ سخت تکلیف کا باعث بنتی ہے. اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک یہی صورتحال ہے. ہم تحقیق کو نہیں روک رہے, آپ تحقیق کیجئے, اپنی بات آگے بڑھائیے, لیکن چونکہ اس موضوع پر قرآن مجید نے گفتگو کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ انسان کی تخلیق کن مراحل سے گزر کر ہوئی ہے اور دونوں مراحل کا ذکر کر دیا ہے, اور یہ بتا دیا ہے کہ جب انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی تو وہ بھی اصل میں انسان تھا جس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے. بدا خلق الانسان من طین, یعنی گارے کے اندر سے ہم نے انسان کی کو وجود پذیر کرنے کا عمل شروع کیا. اور پھر قرآن اس کے مختلف مراحل بتاتا ہے. یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ گارے کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوئی تو جیسے ایگ بنتا ہے اس طرح ایگ بنتا چلا گیا ہے, پھر وہ ٹوٹا ہے جس کو سلسال کالفخار کہتا ہے قرآن مجید. اس کے اندر سے انسان نمودار ہوا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اب وہ ایک ناتواں بچے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے, اس وقت کافی بڑی عمر میں نمودار ہوا ہوگا. پھر اسی پروسیس کو انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے, اب وہ ایک دوسرے طریقے سے اس کو پیدا کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ تخلیقی پروسیس جتنے ہیں سب ان دونوں مراحل سے گزرتے ہیں. ہم نے کمپیوٹر کتنا بڑا بنایا تھا, اس کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ کنڈینس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. بدا خلق الانسان من طین, ہم نے انسان کو گارے سے بنانا شروع کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ ماء مہین, پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے اس کی نسل ایک پانی کے افشردے میں رکھ دی. پھر اس کے بعد کا ثم سواہ, پھر ہم نے اس کا تسویہ کیا, اسے نیک سوک سے درست کیا, پھر ہم نے اس میں روح پھونکی. تو دونوں مراحل کو قرآن مجید بیان کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. جب انسان کی تخلیق اس طریقے سے ہو گئی تو کیا وہیں سے سروائیول آف دا فٹسٹ کا آغاز نہیں ہوا؟ دیکھیے سروائیول آف دا فٹسٹ ایک بالکل اور چیز ہے, اور جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء میں انتخاب فطری کا اصول ہے وہ بالکل اور چیز ہے. دنیا کے اندر ظاہر بات ہے کہ آپ اتنی صلاحیت رکھتے ہوں گے کہ زندہ رہیں تو تبھی آپ زندہ رہیں گے, بلکہ یہ تو آگے بھی نظریہ جا رہا ہے. جس نے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے توانا کیا ہے آگے بھی وہی اپنے لیے اچھی زندگی کا اہتمام کر پائے گا. یہ چیز تو رہے گی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ارتقاء ایک لفظ ہے, ارتقاء کا تصور آپ کا کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ ایک لفظ ہے, ایک تعبیر ہے, اس کا آپ کا تصور کیا ہے؟ اس وقت تو جو یہ نظریہ ہے یہ خالص نسل پرستی پر جا کر منتج ہو رہا ہے.
اس کے بانی تو یہ ہے کہ اصل میں جتنے انسان بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے اندر خود برتر نسلوں کا تعین کیا جائے. اس نے تو انسانیت کو تفریق میں ڈال دیا ہے, اس نے فلسفے پر ظلم کیا ہے, اس نے پوری انسانیت کے بارے میں ایک ایسا تصور دے دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز اصل میں اپنی جگہ سے ہل گئی ہے. پھر یہ کہ یہ لوگ حیاتیات تک پر رکے نہیں ہیں, انہوں نے اس نظریے کا جو حیاتیات کا نظریہ تھا اس کا اطلاق سماجیات پر کر دیا آگے, اور پھر سماجی علوم کے معاملے میں بھی یہی صورتحال پیدا کر دی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر سماجی علوم میں آپ مختلف سائنسز کو شامل کر لیں اور ان کے ارتقاء کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے کچھ اور حیرت انگیز انکشافات ہوں گے جو حیاتیات میں جس طریقے کی تبدیلیاں بتائی جا رہی ہیں اس سے بالکل مختلف ہے, لیکن ایک ذہن بن گیا ہے, ایک عقیدہ بن گیا ہے, اس کے لحاظ سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس وجہ سے ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں. مرحلے گزر رہے ہیں, زندگی آگے بڑھ رہی ہے, اگر کوئی معقول بات سامنے آ جائے گی تو کیوں نہیں مانیں گے. ہم تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں کہ جس کی طرف سے قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ میں قرآن اور تورات پیش کر رہا ہوں, اگر تمہارے پاس اہدی منہما اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز ہے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا. تو چیز کو آنے دیجئے نا, لیکن سائنس فکشن کے درجے کی چیز ہو, کوئی ایویڈنس موجود نہ ہو, آپ تخمینوں کو پیش کر رہے ہوں. آپ وہی بات جس کو میں نے کہا کہ ٹڈے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھی کا خول چڑھا کے پیش کر رہے ہوں اور پھر اس کو سائنسی حقیقت کے طور پر بیان کریں, اصل میں رد عمل اس کے خلاف ہوگا. بات جتنی ہے اتنی کہیے, آپ کہیے ایک نظریہ ہے, تحقیق کر رہے ہیں, ریکارڈز کا مطالعہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے درست ہو, کیا اس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بالکل ایک واقعے کے طور پر اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے ایک نظریہ, حقیقت نہیں بنا, لیکن لوگوں کو باور کرا دیا گیا ہے کہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جو دریافت کر لی گئی ہے, درا حالے کہ اس کے حق میں ادنا درجے کا کوئی ایویڈنس بھی میسر نہیں.